सीधे चलते हैं मुनाजात इफ्तार की तरफ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, नियतुल मुमिनी खैरुम मिन अमलिह, यानी मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अच्छी नीयत ना हो तो अमल का सवाब नहीं मिलता। इसलिए मैं नियत करता हूँ कि हुसूल सवाब के लिए अल्लाह व रसूल अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम की इताअत करते हुए तिलावत करूँगा। आप सभी तिलावत कुरान करीम की ताज़ीम की नीयत से जब तक हो सके निगाह नीची के दोजानों बैठिए, और मज़ीद ये भी नियत कीजिए कि रिज़ाए इलाही के लिए हुक्म कुरानी पर अमल करते हुए कान लगाकर खूब तवज्जो के साथ और अपने इख्तियार में हुआ और दिल में इखलास पाया तो हुक्म हदीस पर अमल करते हुए अश्क बारी करते हुए तिलावत सुनूंगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। हुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम व मलाइकतुहु लियुख़रिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर व कान बिल्मुअ्मिनीना रहीमा। तहिय्यतुहुम यौम यल्क़ौनहु सलाम व अअद्द लहुम अजरन करीमा। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा। वबश्शिरिल मुअ्मिनीन बिअन्न लहुम मिनल्लाहि फ़ज़लन
كبيرا آمنت بالله صدق الله العظيم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا. اس لیے میں نیت کرتا ہوں رضا الہی عز و جل، ثواب آخرت کے لیے اللہ و رسول عز و جل کی اطاعت کرتے ہوئے حصول ثواب کے لیے قاضی الحاجات عز و جل کی بارگاہ میں مناجات یعنی دعا کروں گا. آپ بھی نیت کیجئے کہ رضا الہی کے لیے آداب دعا بجا لاتے ہوئے جہاں تک ہو سکا نگاہیں نیچی کیے تو زانو بیٹھ کر، اور اگر دل میں خلوص پایا تو روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنا کر یکسوئی کے ساتھ دعا میں شریک رہوں گا، اور ہر دعائیہ شعر کے ختم پر آمین کہوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ میری جھولی بھر دے، 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 یا اللہ میری جھولی بھر دے. یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا حنان یا منان یا حنان یا منان یا اللہ یا رحمان یا حنان یا منان. بخش دے بخشے ہو کا صدقہ، بخش دے بخشے ہو کا صدقہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے. بخش دے میری ساری خطائیں، بخش دے میری ساری خطائیں، بخش دے میری ساری خطائیں. کھول دے مجھ پر اپنی عطائیں، کھول دے مجھ پر اپنی عطائیں. برسا دے رحمت کی برکھا، برسا دے رحمت کی برکھا، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ.
نویت سنت الاعتکاف. نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت ہے، تم میں سے قیامت کے روز میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. اللہ کی رضا پانے کے لیے اور ثواب بڑھاتے ہوئے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اول تاخیر مناجات افطار میں شریک رہنے کی مدنی التجا ہے. میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، زمانہ جاہلیت میں بھی جھوٹ کو برا سمجھا جاتا تھا. جی ہاں، آج انشاءاللہ تعالی جھوٹ پر کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا، اور میرے مدنی چینل کے ناظرین سے اور حاضرین سے مدنی التجا ہے کہ بڑی توجہ کے ساتھ اس بیان کو سنیے. الحمدللہ عز و جل ہمارے امیر اہل سنت نے جس طرح غیبت کی تباہ کاریاں ہمیں عطا کی ہیں، اب انشاءاللہ جھوٹ کی تباہ کاریاں کتاب بھی انشاءاللہ تعالی تیار کی جا رہی ہے، اور اس کو پڑھ کر اور سن کر امید کرتا ہوں کہ اس بات کا فیصلہ کرنا شاید مشکل ہو جائے کہ معاشرے میں جھوٹ زیادہ ہے یا غیبت زیادہ ہے. تو زمانہ جاہلیت میں بھی جھوٹ کو برا سمجھا جاتا تھا. چنانچہ حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مسلمان ہونے سے پہلے کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مکتوب گرامی موصول ہونے پر شاہ روم نے مجھے اور میرے ساتھیوں کو اپنے یہاں بلایا اور اپنے ترجمان کے ذریعے دریافت کیا کہ نبوت کا دعویٰ کرنے والے شخص یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سب سے قریبی رشتہ دار کون ہے. میں نے کہا میں ہوں. یعنی ابو سفیان جو تھے یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں اور رضائی یعنی دودھ شریک بھائی بھی ہیں. شاہ روم نے کہا کہ اس کو میرے قریب کرو اور اس کے ساتھیوں کو بھی نزدیک ہی اس کی پیٹھ کے پیچھے بٹھا دو. پھر اس نے اپنے ترجمان کے ذریعے کہا کہ میں اس سے نبوت کا دعویٰ کرنے والے شخص کے متعلق سوال کروں گا، اگر یہ مجھ سے جھوٹ بولے تو تم اسے جھٹلا دینا. حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ یعنی اللہ کی قسم اگر مجھے اس بات پر شرم نہ آتی کہ لوگ مجھے جھوٹا کہیں گے تو میں ضرور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق جھوٹ بول دیتا. شارح بخاری، یہ بخاری شریف کی حدیث تھی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی. تو شارح بخاری حضرت علامہ بدر الدین عینی حنفی رحمت اللہ تعالی علیہ اس حکایت کے تحت فرماتے ہیں جو بھی بیان ہوئی کہ جو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے کہنے کا جو یہ مقصد تھا کہ اگر مجھے اس بات کی حیا نہ ہوتی کہ میرے ساتھی وطن پلٹنے پر میرے متعلق یہ کہیں گے کہ اس یعنی ابو سفیان نے جھوٹ بولا اور مجھے عیب لگائیں گے تو میں جھوٹ بول دیتا، کیونکہ جھوٹ تو برا ہی ہے، خواہ وہ دشمن کے خلاف کیوں نہ ہو. علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ تعالی علیہ مزید فرماتے ہیں اس واقعے سے یہ حقیقت بھی ظاہر ہوتی ہے
کہ زمانہ جاہلیت میں بھی جھوٹ کو برا ہی تصور کیا جاتا تھا. جھوٹ کی قباحت یعنی برے ہونے پر عقل بھی دلالت کرتی ہے، کیونکہ یہ عقل کے منافی یعنی عقل کے خلاف ہے. میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے کسی بھی مذہب میں جھوٹ کے جواز یعنی جائز ہونے کا ذکر نہیں ہے. اسی طرح حضرت سیدنا امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حکایت کے تحت فرماتے ہیں کہ فتح الباری کے حوالے سے نقل ہے، اور اس سے پہلے جو میں نے شرح بیان کی یہ عمدۃ القاری کے حوالے سے میں نے بیان کی تھی. تو وہ لکھتے ہیں کہ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر میری طرف لوگوں کے جھوٹ کی نسبت کا خدشہ یعنی ڈر نہ ہوتا تو میں ان یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹ بول دیتا. فرماتے اس واقعے میں اس بات کی دلیل ہے کہ وہ یعنی زمانہ جاہلیت کے لوگ بھی جھوٹ کو برا گردانتے یعنی تسلیم کرتے تھے، برا مانتے تھے، اس کو برا سمجھتے تھے. اور ان لوگوں کا یہ نقطہ نظریہ تو سابقہ یعنی پچھلی شریعت کی بنا پر تھا یا اپنی معاشرتی روایت کی پاسداری یعنی لحاظ کی وجہ سے. تو میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، فیضان مدینہ میں معتکفین اسلامی بھائیوں، اب بخاری شریف میں جو اس حکایت کو جو آپ کو میں نے بیان کیا، پھر محدثین کی تشریحات جو انہوں نے وضاحت کی، اسے معلوم ہوا کہ دور جہالت میں بھی طرح طرح کی برائیوں کے شکار خونخوار کفار بھی جھوٹ بولنا برا سمجھتے تھے. ہندی زبان کی کہاوت ہے، جھوٹ برابر پاپ نہیں، جھوٹ برابر پاپ نہیں، یعنی جھوٹ جیسا کوئی گناہ نہیں. جھوٹ جسے کفار تک برا قرار دیں، پھر کوئی مسلمان جھوٹ بولے تو کس قدر شرم کی بات ہے. میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالی ہم سب کو جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اب جھوٹ ہے کیا؟ جھوٹ کسے کہتے ہیں؟ لائے جھوٹ کسے کہتے ہیں؟ خلاف واقعے یعنی حقیقت سے الٹ بات کرنا. خلاف واقعے یعنی حقیقت سے الٹ بات کرنا یہ جھوٹ کہلاتا ہے. یعنی سچ کا الٹ جھوٹ ہے، سچ کا الٹ جھوٹ ہے. مثلا آپ سے کسی نے پوچھا کیا زید گھر پر ہے؟ زید گھر پر موجود ہے یہ جاننے کے باوجود آپ نے جواب دیا کہ زید گھر پر نہیں ہے، تو آپ کا یہ جواب جھوٹ اور گناہ ہوا. اس پر توبہ کرنی ہوگی. ہاں آپ کی معلومات کے مطابق زید گھر پر موجود تھا، لیکن پوچھنے جانے کے وقت وہ گھر سے جا چکا تھا اور آپ کو اس کا علم نہیں تھا کہ وہ جا چکا ہے. اب آپ نے پوچھنے والے کو کہہ دیا کہ زید گھر پر موجود ہے، تو یہ جھوٹ تو ہوا، مگر آپ گناہگار نہیں ہوں گے کیونکہ آپ نے جان بوجھ کر جھوٹ نہیں بولا. اللہ تعالی ہم سب کو جھوٹ کی تباہ کاری سے بچائے. یاد رکھیے جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہے. جھوٹ تمام مذاہب میں حرام ہے. جھوٹ بولنا بے ایمانوں کا کام ہے. جھوٹ بولنا مومن کے شایہ نشان نہیں. جھوٹ بولنا منافق کی نشانی ہے. جھوٹ گناہوں کی طرف لے جاتا ہے. جھوٹ بولنا جہنم میں لے جانے والا کام ہے. توبوا الی اللہ، توبوا الی اللہ، توبوا الی اللہ. جھوٹ کے خلاف جنگ، جھوٹ کے خلاف جنگ، جھوٹ کے خلاف جنگ. جس طرح ہم نے غیبت کے خلاف جنگ چھیڑی اور یہ جاری رہے گی، اس طرح انشاءاللہ جھوٹ کے خلاف جنگ بھی
اور جھوٹ نہیں بولیں گے. جھوٹ نہیں بولیں گے انشاءاللہ عز و جل. تو اس طرح انشاءاللہ کچھ نہ کچھ میں عرض کرتا رہوں گا. آپ کو ایک بہت ہی پیارا ورد بتاتا ہوں، اور یہ ورد ایسا ہے کہ یہ ورد پڑھنے والے دعا میں جو مانگے گا اس کو ملے گا. منہ مانگی ملے گی. اب دعا کی طرف ہم جا رہے ہیں. جو کوئی جس سے ہو سکے لکھ لے، مدنی چینل کے ناظرین بھی لکھ لیں، پھر انشاءاللہ تعالی دعا کرتے ہیں. جو کوئی 100 بار 100 ٹائم روزانہ ڈیلی یہ پڑھے، یا سمیع یا سمیع یا سمیع یا سمیع یا سمیع یا سمیع یا سمیع، ہے نا، 100 بار پڑھے اور اس دوران گفتگو نہ کرے، پڑھ کر دعا مانگے، انشاءاللہ جو مانگے گا پائے گا. یا سمیع یا سمیع یا سمیع 100 بار روزانہ پڑھنا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ ورد بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور دعا کے تقاضے پورے کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اب انشاءاللہ تعالی دعا مانگی جائے گی. اور آج عشرہ رحمت کا پہلا جمعہ اور آخری جمعہ بھی ہے، وہ بھی اختتام کی طرف ہے. غروب آفتاب کے وقت کہا جاتا ہے کہ یہ قبولیت دعا کا وقت ہے جمعہ کو خاص. پھر افطار یہ قبولیت دعا کے اوقات میں اس کو شمار کیا جاتا ہے. جمعہ کی بابرکت گھڑیاں ہیں، یعنی جمعرات کے غروب آفتاب سے جمعہ کے غروب آفتاب تک اللہ تبارک و تعالی بے شمار بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرماتا ہے. رب کریم ہمیں بھی ان میں شامل فرما دے. آئیے پھر دعا کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم. جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہم اغفر وارحم وانت خیر راحمین. اللہم اغفر وارحم وانت خیر راحمین. اللہم اغفر وارحم وانت خیر راحمین. اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. یا رب مصطفیٰ عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم، یا رب صحابہ، یا رب تابعین، اے اولیاء کاملین کے رب، میرے داتا گنج بخش علی حجویری کے رب کریم، اے میرے غریب نواز کو نوازنے والے اللہ، جمعۃ المبارک کی یہ با برکت گھڑیوں میں تیرے گناہ گار سیاہکار بندے روزے کی حالت میں افطار کے وقت تیری رحمت پر نظر باندھے حاضر ہیں کہ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو ستار ہے، تو غفار ہے، تو سبحان ہے، تو حنان ہے، مولا تو رحمان ہے، تو رحمان ہے.
تو رحمان ہے، تو ہماری ماؤں سے بڑھ کر بھی ہم پر شفقت و رحمت فرماتا ہے۔ اے رب کریم، تیرے گناہگار بندے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، اپنے تمام گناہوں کا اقرار کرتے ہیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یا اللہ، پیارے حبیب، حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روزوں کا واسطہ، اہل بیت کی بھوک اور پیاس کا واسطہ، کربلا والوں کی بھوک اور پیاس کا واسطہ، اے رب کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہماری مغفرت کر دے، مولا کریم ہمیں بخش دے، مولا کریم ہمیں بخش دے، مولا کریم ہمیں بخش دے۔ اے رب کریم، گناہوں کے امراض جان نہیں چھوڑ رہے، برائیاں کی عادت چھوٹ نہیں رہی مولا۔ اے رب کریم، تیری بارگاہ میں تیرے کمزور بندے حاضر ہیں، تجھ سے مدد کی التجا ہے۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ نفس و شیطان ہو گئے غالب، نفس و شیطان ہو گئے غالب، ان کے چنگل سے تو چھڑا یا رب۔ نیم جا کر دیا گناہوں اے مولا، اے رب کریم، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، دیا یا رب کریم، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ۔ نیم جا کر دیا گناہوں نے، مرض اسی سے دے شفا یا رب۔ یا رب کریم ہمیں گناہوں کے امراض سے شفا دے دے، ہمیں نفس امارہ سے نجات دے دے، شیطان پر غلبہ دے دے، ہمیں نمازی بنا دے، سنتوں کا پیکر بنا دے، سچ بولنے والا بنا، جھوٹ سے بچا، غیبت سے بچا، چگلی سے بچا، ماں باپ کی نافرمانی سے بچا۔ اے رب کریم، طرح طرح کی برائیوں کی عادتیں پڑی ہوئی ہیں، رب کریم ان برائیوں سے بھی ہماری جان چھڑا دے۔ اے رب کریم، دنیا بھر کے مسلمانوں پر خیر فرما، آسانیاں فرما، دنیا بھر میں جہاں مسلمان تکلیف میں ہیں، رب کریم ان پر رحمت کی نظر کر دے، ان پر کرم کی نظر کر دے، ہماری اسلامی سرحدوں کی حفاظت کر۔ یا اللہ پریشان حالوں کی پریشانی دور کر۔ یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ بے چینوں کو چین دے دے، بے سکونوں کو سکون دے دے، بے قراروں کو قرار دے دے، بے گھروں کو گھر دے دے، بے روزگاروں کو رزق حلال دے دے۔ یا اللہ قرض داروں کے قرض سے اتار دے، پریشان حالوں کی پریشانی دور کر دے، جن کے گھروں میں لڑائی جھگڑے ہیں، میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے ہیں، ماں باپ اور اولاد میں نا اتفاقی ہے، اے رب کریم یا رحم الراحمین، تجھے مولا علی اور خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہما کا واسطہ میاں بیویوں میں محبت عطا کر دے، تجھے حسنین کریمین کا واسطہ نافرمان اولاد کو ماں باپ کا مطیع و فرما بردار بنا دے۔ اے رب کریم، تجھے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کے پردے کا واسطہ ہماری اسلامی بہنوں کو حیا کی چادر عطا کر دے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک دعاؤں کا واسطہ
ہمارے اسلامی بھائیوں کو سنتوں کا پیکر بنا دے اے رب کریم. ہمارے ساتھ دعا میں نہ جانے تیرے کتنے بیمار بندے شامل ہوں گے، اس امید پر کہ اتنے سارے مل کر دعا کر رہے ہیں مجھ پر بھی کرم ہو جائے گا. مریضوں نے تیری بارگاہ میں بڑی امیدوں سے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہوں گے مولا. کسی پر روزے بھاری پڑ گئے ہوں گے، کسی پر چلنا پھرنا دشوار ہوگا، کسی کی ماں بیمار ہوگی تو کسی کی بچوں کی ماں بیمار ہوگی، کوئی خود بیمار ہوگا اے رب کریم. کسی کا بیمار ہسپتال میں پڑا ہوا ہوگا، کسی کو ڈاکٹر نے منع کر دیا ہوگا کہ ہمارے پاس اس کا علاج نہیں ہے. اے مریضوں کو شفا دینے والے، ان مریضوں کے ان کے نمائندوں کے اٹھے ہوئے ہاتھ کی لاج رکھے. کسی کے بچے بیمار ہوں گے مولا کریم، تو سارے مریضوں کو شفا عطا کر دے. جو ہے بیمار سے حد کے طالب، ان پہ فرما کرم رب غالب. تجھ سے رحم و کرم کی دعا ہے مولا. تجھ سے رحم و کرم کی دعا ہے یا خدا. تجھ سے میری دعا ہے. میں نے مانا کہ سب سے برا ہوں، کس کا ہوں تیرا ہوں، میں تیرا ہوں. میں نے مانا کہ سب سے برا ہوں، کس کا ہوں میں تیرا ہوں، تیرا ہوں. ناز رحمت پہ مجھ کو بڑا ہے مولا. ناز رحمت پہ مجھ کو بڑا ہے یا خدا. تجھ سے میری دعا ہے. یا اللہ ہمارے قرض داروں کے قرضے اتارتے ہیں، جو نکاح کے انتظار میں اچھے اور نیک رشتے عطا فرما دے یا رب کریم. ہمارے گناہوں کے امراض دور کرتے، ہم سب کو ایمان کی سلامتی عطا فرما دے اے رب کریم. نزاع میں بھی آسانیاں دے، ہمیں قبر میں بھی آسانی دے، ہمیں حشر میں بھی آسانی دے اے رب کریم. تیرے بے شمار بندے اور بندیاں تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے اے رب کریم. رمضان مبارک کے عشر رحمت کے اس جمعۃ المبارک کا واسطہ دے رہے اے اللہ، ہمیں بے حساب جنت میں داخلہ دیتے. ہم سے حساب مت لینا، ہمارے نامہ اعمال میزان پہ نہ تلے مولا. ہمیں بلا حساب مغفرت سے نواز دے، بلا حساب ہمیں جنت میں داخلہ عطا کر دے. بلا حساب
جنت میں داخلہ یا رب پڑوس خلد میں سرور کا ہو عطا یا رب تو لینا حشر میں عطار کے عمل مولا، تو لینا حشر میں اس بدکار کے بھی عمل مولا، بلا حساب ہی تو اس کو بخشنا یا رب۔ تو لینا حشر میں عطار کے عمل مولا، تو لینا حشر میں بدکار کے عمل مولا، بلا حساب ہی تو اس کو بخشنا یا رب، بلا حساب ہی تو اس کو بخشنا رب، گناہ گار لائی کے جہنم ہوں، گناہ گار ہوں میں لائی کے جہنم ہوں، کرم سے بخش دے مجھ کو، نہ دے سزا یا رب، کرم سے بخش دے مجھ کو، نہ دے سزا یا رب، تو بھر دے اشرائے رحمت کا واسطہ بھر دے، تو بھر دے اشرائے رحمت کا واسطہ بھر دے، کرم سے جھولیاں منگتو کیا خدا یا رب، کرم سے جھولیاں منگتو کیا خدا یا رب، کرم سے جھولیاں منگتو کیا خدا یا رب، معاف فضل و کرم سے ہو ہر خطا یا رب، ہو مغفرت پے سلطان انبیاء یا رب، ہو مغفرت پے سلطان انبیاء یا رب، مسلمان
پر خاتمہ یا الہی ہوئی ایمان پر خاتمہ یا الہی ہوئی ایمان پر خاتمہ یا الہی ہوئی ایمان پر خاتمہ یا الہی تجھے واسطہ ماہ رمضان کا مولا میری بخش دے ہر خطا یا الہی تجھے واسطہ ماہ رمضان کا مولا کر اخلاص ایسا عطا یا الہی تجھے واسطہ ماہ رمضان کا مولا ہوئی مان پر خاتمہ یا الہی ہوئی ایمان پر خاتمہ یا الہی حسن بے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ماہ رمضان المبارک کا روزہ رکھنے والے عاشقان رسول متوجہ ہوں، باب المدینہ کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے۔ باب المدینہ کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. عاشقان رسول متوجہ ہوں اللہ کی رضا کے لیے اذان کا احترام کرتے ہوئے گفتگو اور کام کاج روک کر اذان کا جواب دیجیے اور ڈھیروں نیکیاں کمائیے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. मैं हदीसे रसूल लाया हूँ, मैं हदीसे